بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یوٹیوب پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل تجویز کیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیوز تک بآسانی رسائی حاصل ہو۔ خواتین و حضرات، ہم نے اپنی آج کی ویڈیو میں جمعہ کی مناسبت سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو اگر کوئی سورہ یاسین کی ایک آیت 300 مرتبہ اگر کوئی حاجت مند تلاوت کرے تو اللہ تعالی کی رحمت کی اس طرح برسات ہوتی ہے، اتنا رزق مال و دولت نازل ہوتا ہے کہ انسانی عقل جو ہے اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ نے جمعۃ المبارک کے روز غروب آفتاب سے پہلے کرنا ہے، یعنی یا تو آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور پاک صاف حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں، یا پھر آپ کو جمعہ کے دن کسی وقت بھی تنہائی میسر آ جائے تو وہاں پر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے باوضو حالت میں اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، یعنی وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ ہدیہ درود شریف پیش کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے 20 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 آیات پر مشتمل یہ چھوٹی سی سورت ہے، یہ آپ نے 20 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ خواتین و حضرات، جب آپ 20 مرتبہ یہ سورت تلاوت کر چکیں گے تو اس کے بعد آپ نے 300 بار سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے 300 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب الرحیم کی تلاوت کرنی ہے، اور جب 300 مرتبہ کی گنتی پوری ہو جائے تو آپ نے دوبارہ 20 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی تنگ دستی اور غربت کے خاتمے کے لیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی آپ پر کیسے مہربان ہوتے ہیں، کیسے آپ کو ان تمام مسائل سے، ان تمام حاجات سے دور کر دیتے ہیں اور آپ کو غنی بنا دیں گے۔ خواتین و حضرات، جہاں تک تو تعلق ہے اس وظیفے کے کارگر ہونے کا اور اثر انگیز ہونے کا، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے براہ راست مختلف لوگوں کو جب یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا اور انہوں نے پے در پے کئی جمعے جو ہے یہ وظیفہ کرتے رہے تو انہوں نے اقرار کیا کہ ان کے حالات میں ایک معجزاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں، یعنی وہ جو پہلے تنگ دست اور غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اتنا خوشحال کر دیا کہ وہ نہ صرف امیر بلکہ سخی اور غنی کے درجے تک پہنچے۔ مگر یہاں یہ بات بتانا نہایت ضروری ہے
کہ اگر آپ کی دعا کو قبولیت کی معراج تک درجے تک پہنچتے ہوئے کچھ دیر لگ رہی ہے تو اللہ تعالی کے دربار، اللہ تعالی کی قدرت و طاقت سے مایوس مت ہو جائیے. کبھی بھی گلہ اور شکوہ مت کیجیے کہ میں نے تو یہ دعا کی تھی لیکن اس کا کوئی اثر نہیں نکلا. خواتین و حضرات، بعض اوقات ہمارے مانگنے میں ایسے خامی ہوتی ہے کہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں ہماری حاجت پہنچ ہی نہیں پاتی، یا اگر پہنچتی ہے تو قبولیت کا درجہ نہیں پاتی. ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، اس سے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم اس سے کس طرح پیش آتے ہیں. ہم اس کی مرضی کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اس کی ناراضی کا سبب بنے. تو وہ اللہ جو خالق و مالک اور قادر مطلق ہے، ہم اس سے بھی تو اپنا تعلق استوار رکھیں. اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر جب خوشحال ہوتے ہیں، کشائش اور سہولتوں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو تب تو دنیاوی مشاغل میں مست اور مگن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے حیات طیبہ کے اصولوں کو بلائے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جو ہی کوئی تنگ دستی آتی ہے، کوئی مصیبت یا آزمائش آتی ہے، تب ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. خواتین و حضرات، یاد تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی آنا چاہیے ایسے موقعوں پر، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنا قلبی تعلق جو ہے وہ ٹوٹنے نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے واضح انداز میں فرما چکے ہیں کہ میں تو اسے ہی یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. تو ہمیں سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کچھ ایسے ڈھالیں کہ ہمیں ہر حال میں، ہر لمحے میں اللہ تعالی یاد رہے. اس کے علاوہ دوستو، یہاں ایک نقطہ اور بھی بتانا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جتنی بھی تنگ دستی ہے، یہ اللہ تعالی ہی کی اتاری گئی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک، جان، مال کے خوف سے اور اولاد سے. تو اگر ہمیں مال کا نقصان ہو، مال کی وسائل کی کمی ہو، ہمیں بھوک ہو، یعنی اتنی غربت ہو، تو اس حال میں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی ایک آزمائش سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اور صبر کی درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھ پر صبر نازل فرما اور اس آزمائش پر، اس امتحان میں پورا اترنے میں میری مدد فرما. اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لے، اپنی رحمتوں کے دروازے آپ پر کھول دے اور آپ پر انعامات کی اور نعمتوں کی بارش فرما دیں، تو اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مت بھولیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. خواتین و حضرات، یہ تمام گزارشات جو ہیں یہ ذہن نشین کر لیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم نے جمعۃ المبارک کی مناسبت سے جو آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ اس پر عمل کریں گے اور پوری خلوص نیت کے ساتھ، کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالی سے مدد مانگیں گے. یہ بات
याद रखें कि जिस अमल में शक का अंसर शामिल हो जाए, जहां पर यकीन पक्का ना हो, वो अमल कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। वो दुआ हमेशा जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है और दरबारे इलाही तक रसाई नहीं पाती। आखिर में आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो मुफीद और कारआमद लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक ये वाइटल इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके और हजारों लाखों जिंदगियों में आसानी आए और उनके मसाइल का हल जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको मिले। अगर आप हमसे किसी भी शरई मसले पर रहनुमाई चाहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी हाजत के मुतल्लिक कोई वजीफा दरकार है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख भेजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपकी प्रॉब्लम का कोई मसनून हल जो है वो आप तक पहुंचाएं। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल की तमाम वीडियोस तक बआसानी रसाई चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमें उम्मीद है कि इस्लामी तालीमात की तशहीर के इस मिशन में आप हमारे साथ रहेंगे। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।